सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बताया कि सोशल एटिकेट्स क्या है, और एक खातून जब किसी गैर महरम के सामने जाए या कोई मर्द किसी ऐसी औरत के सामने जाए जो उसका महरम नहीं है, तो दोनों को कुछ आदाब का ख्याल करना है। दोनों को कुछ आदाब का ख्याल करना है। मर्द को ये ख्याल करना है कि वो औरत को घूरे नहीं, औरत को घूर के ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लेना इंतहाई बुरी बात, बदतमीजी की बात है। और दूसरा ये कि उसको चाहिए कि वो जब किसी औरत के सामने जाए तो सही लिबास पहन के जाए, यानी उसका लिबास इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। अदब के साथ अपने जिस्म को कवर करके मर्द भी रखें, और ख़वातीन भी जब किसी इंसान, असल में जो एटिकेट्स हैं वो मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि असल में जो एटिकेट्स हैं वो सूरह नूर में ही बयान हुए हैं। अल्लाह ताला ने ये बात कही, सूरतुन अनज़लनाहा व फ़रज़ना आयातहा, ये सूरह हमने नाजिल की और इसके अहकामात को हमने तुम्हारे लिए फ़र्ज किया। आम तौर पर लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन होता है कि सूरह नूर के अंदर घर का पर्दा है और सूरह अहज़ाब के अंदर बाहर का पर्दा है। पर्दे की तो बात ही कुरान मजीद ने नहीं की। कुरान मजीद ने बात की है सोशल एटिकेट्स की, कि आपको किन आदाब का ख्याल करना है। आप किसी के घर जाएं, पहले दरवाजे को खटखटाएं, फिर इजाजत लें, फिर अंदर जाएं। और ख़वातीन जो हैं वो भी अपनी नज़र को, नज़र में शर्म व हया रखें और अपने सीने को कवर करके रखें। कुरान मजीद ने इस बात पे बहुत जोर दिया। शायद हम ख़वातीन को अपने बारे में इतना ना पता हो कि हम किसी के लिए कितने अट्रैक्टिव हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने जब ये बताया कि सीना अंदेशे की जगह है, तो हमारी ख़वातीन को अपने सीने को ज़रूर कवर करना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने ख़वातीन से कहा कि तुम अगर ज़ेवरात को पहनो तो अल्लाह को कोई इतराज़ नहीं है, तुम ज़ेवरात को पहनो, लेकिन अपना पाँव ज़मीन पर इस तरह ना मारो कि तुम्हारे ज़ेवरात की झनकार किसी मर्द के दिल पे उतर जाए। ठीक है, गैर महरम, घर के मर्दों के लिए नहीं है। आपका शोहर है, आपका भाई है, आपके बाप है, इनके सामने आपको ममानियत नहीं की गई। तो अल्लाह ताला ने कहा जैसे ख़वातीन पाजेबे पहनती हैं, कुछ इस तरह की जो उनकी आदतें हैं, वो जब गैर मर्दों के सामने जाएं तो इस तरह से अदब के साथ, वकार के साथ वो जाएं, मर्दों के सामने जाएं। उसके बाद वो अपना यूनिवर्सिटी में जाएं, वो कॉलेज में जाएं, वो एक शाइस्तगी के साथ सारे आदाब को ख्याल रखें। अल्लाह ताला को इस चीज़ में कोई इजाज़त, इतराज़ नहीं है। अब आगे आयत नंबर 32 है। देखिए ये अल्लाह मियाँ का जो कलाम है उसकी डिटेल बहुत है, बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन हम लोगों का असल में जो हम पढ़ते हैं वो तो आम दिनों में पढ़ते हैं ना, बाज़ औक़ात हम 2-2 आयतों पर पूरा-पूरा घंटा लगा देते हैं, लेकिन इस पे हम लोगों का ये होता है कि 25-26 रोज़े तक जो है ना कुरान मजीद मुकम्मल हमारा हो जाए, एक नज़र पूरे कुरान पर हमारी हो जाए। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इस सैटरडे के बाद नेक्स्ट सैटरडे में इंशाल्लाह हमारा कुरान मजीद जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 32 में कहा, व अनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। इसी तरह ये भी जरूरी है कि तुम में जो लोग गैर शादीशुदा हों उनके निकाह कर दो, गैर शादीशुदा लोगों के निकाह कर दो, और अपने उन गुलामों और लौंडियों के भी जो इसकी सलाहियत रखते हैं। यानी माली तौर पर जो शख्स मुस्तहकम हो उसको चाहिए कि वो अपने लौंडियों और अपने गुलामों के भी निकाह कर दें, क्योंकि ये तो एक तलब है, जिन्स की एक तलब है, वो इंसान को किसी गलत रास्ते पर ना डाल दे। और अगर वो तंग दस्त होंगे तो अल्लाह उनको करने का, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, वो हर चीज का इल्म रखता है। वो तर्जमा क्या है उसमें? नहीं नहीं, वो तो
جی تب بھی آئے گا نا جب اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو نکاح کا موقع نہ پائے تو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط کریں. یعنی یہ والی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں ایک بیوی افورڈ نہیں کر سکتا تو میں جا کر 500,000 دے کے اپنی کوئی طلب کو پورا کر لوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نکاح کی ہمت نہیں پاتا کسی بھی وجہ سے، وہ اپنے آپ کو ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. اور تمہارے جو غلام ہیں جو آزادی چاہیں تو ان کو آزاد کر دو. یعنی تمہارا غلام اگر تمہارے پاس آ کر کہتا ہے کہ جی میں کما سکتا ہوں، میں کھا سکتا ہوں، میں بیوی افورڈ کر سکتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، تو خواہ کسی انسان کو اپنا غلام بنا کر نہ رکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، اس کو کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ اس کو اپنا غلام بنا کر رکھے. تو جب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فوکس کیا تھا کہ غلامی کو ختم کیا جائے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مکاتبت چاہتے ہیں ان کو تم آزاد کر دو. اور اگر تم ان میں بہتری پاؤ تاکہ وہ بھی پاکیزگی میں آگے بڑھیں، اور ان کے لیے اگر ضرورت ہے تو مسلمان انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے دو، ان کے کاروبار کو اسٹیبلش کرو، ان کو سیٹل ہونے میں مدد کرو، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے. اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنے والی. بعض لوگ ایسے تھے عرب کے، وہ لونڈیوں کے ذریعے پیسہ کماتے تھے، لونڈیوں کو برے کام پر مجبور کر کے ان سے پیسہ کماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اس کا گناہ اسی مالک کے کندھوں پر پڑے گا، اس لیے کہ ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یعنی کسی لونڈی، کسی عورت کو اگر تم مجبور کرتے ہو کہ وہ غلط کام کرے، اور تمہارے مجبور کرنے پر وہ غلط کام کرے گی، تو اللہ تو اس کو تو معاف کر دے گا، لانڈری کو تو اللہ معاف کر دے گا، وہ مجبور ہے، لیکن تمہیں اللہ ضرور سزا دے گا جو اس کا پیسہ یا اس کی کمائی کھاتے ہو. ہم نے تمہاری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں، اور ان لوگوں کی مثال بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. اے لوگوں، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے اس قرآن مجید کے اندر بڑی نصیحت ہے. ٹھیک ہے. یہ والی جو آیتیں ہیں نا، یہ بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ آیت نمبر جو ہے نا، میں اس پہ ہوں اس وقت. آیت نمبر کیا ہے؟ 35. 35. جی. اللہ نور السماوات والارض. کیا بات ہے! اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان اور یہ کائنات بول بول کر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. اللہ جب تک اس مقصد کو تم نہیں سمجھ لیتے، تمہارے سامنے یہ عقدہ نہیں کھلے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہیں زندگی کے بعد کیا ہوگا تمہارے ساتھ. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کسی کو بہت بڑی نعمت سے نوازتا ہے اور کسی انسان کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی. صحت کی بات لے لیں، تعلیم کی بات لے لیں، دولت کی بات لے لیں. بعض لوگوں کے پاس تو بیچاروں کے پاس اپنا روز کا خرچہ چلانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. تو ہم لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا نور اللہ ہے. خدا پر جب تم بلیو کرو گے تو اس کائنات کے راز تم پر کھلیں گے، اور تمہارے اندر استقامت، ثابت قدمی پیدا ہوگی، اور تم دنیا میں آنے والے مسائل کو بہت بہادری کے ساتھ فیس کرو گے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح. اللہ کے نور کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک تاک ہو. تاک کا مطلب ہے کوئی اونچی جگہ ہو جہاں پر پہلے زمانے میں لوگ اپنا چراغ رکھا کرتے تھے. دیہاتوں کے اندر کوئی لکڑی کی پھٹیاں ہوتی تھیں، کوئی شیشے کی الماریاں ہوتی تھیں، لوگ ان کے اندر اپنا دیا جلا کے رکھتے تھے
تاکہ اونچی جگہ سے روشنی جو ہے وہ پورے کمرے میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے وجود کو تسلیم کرنے کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک تاک ہو اور اس تاک کے اندر ایک چراغ ہو، اور چراغ شیشے کے اندر ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور چراغ شیشے کے اندر ہو، شیشہ ایسا صاف شفاف شیشہ ہو کہ روشنی بالکل کلیئر پورے کمرے کو منور کر رہی۔ مطلب جب آپ خدا کے وجود کو تسلیم کریں گے، خدا کی قدرت کو محسوس کریں گے، خدا کی ربوبیت کو محسوس کریں گے، تو آپ کو اپنی زندگی کا مقصد، اس کائنات کا مقصد، یہ امتحان، یہ آپ پر بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاج میں ایک چراغ ہو، چراغ شیشے کے اندر ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے چمکتا ہوا تارا، شیشے پر کوئی گند، کوئی نشان نہ پڑا ہو، کوئی مٹی نہ پڑی ہو، وہ بالکل صاف شفاف ہو کہ اس کے اندر سے روشنی بالکل واضح طریقے سے سامنے آئے۔ وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، یعنی وہ اتنا پیور آئل ہو کہ اس کے درخت جو ہے وہ بالکل صاف شفاف جگہ پر ہو، جو نہ کسی اینڈ پر نہ ہو، نہ مشرق کی اینڈ پر ہو نہ مغرب کی اینڈ پر ہو، کیونکہ اینڈ پر جو درخت ہوتے ہیں اس پہ سورج کی آندھی طوفان کا گرد جو ہے وہ بہت کلیئر پڑتا ہے، تو یہ درمیان کا خوبصورت پروٹیکٹڈ درخت ہو، اور تیل ایسا شفاف کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ یعنی عام طور پر جب تم چولہے جلاتے ہو تو اگر گیس پراپر آ رہی ہے، روشنی پراپر ہو رہی ہے، تو جو ہی آپ دیا سلائی کو جلائیں گے تو وہ تیل فوراً آگ کو پکڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن بندے کا دل اتنا واضح اور اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ خدا کے وجود کے بارے میں تمہیں چھوٹی سی بات بھی کی جاتی ہے تو اس کے دل کا ایمان بھڑک اٹھتا ہے۔ یعنی وہ انہوں نے اپنے دل کو اتنا صاف اور شفاف رکھا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، کہ اگر کسی صاف ستھرے بندے کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور خدا کی نشانی بیان کی جاتی ہے تو وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو نے زندگی کو بے مقصد نہیں بنایا۔ تو خدا کا وجود پوری کائنات کے اندر اپنے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ پوری کائنات صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹوں کے ہر لمحے ہر سیکنڈ کے اندر خدا کے وجود کا اقرار ہمارے 24 گھنٹے پاس ہوتا ہے۔ بس صرف ایسا ہی ہے کہ ایک چیز بہت زیادہ روشن اور واضح ہے لیکن اس کو تھوڑے سے پردے میں رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص خدا کے وجود کو پالے گا دنیا اس کے لیے منور ہی منور ہو جائے گی۔ اس کے لیے دنیا کو تسلیم کرنا، خدا کے وجود کو تسلیم کرنے میں کوئی آڑ نہیں آئے گی۔ لیکن شیطان نے اس دنیا کو، اس کے مقصد کو پھیرنے کی بڑی کوشش کی ہے، اور وہ تمہیں غلط غلط قسم کی باتیں سجھاتا ہے اور تمہارے ایمان لانے میں روڑے اٹکاتا ہے۔ اب تم نے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، خدا کے ایمان کو اپنے دل کے اندر منور کرنا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ طاق ان گھروں میں ہے جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ وہ تعمیر کیے جائیں، مطلب مسجدیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرنے والے، خدا کی عبادت کرنے والے لوگ اس مسجدوں میں تمہیں پائے جائیں گے جن کو کہ اللہ نے تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں وہ مردان حق صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا دل ہر وقت اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے، اور کسی کاروبار میں ہو، کسی تجارت میں ہو، نماز کا وقت آ جائے تو سب چھوڑ چھاڑ کر وہ چلے جاتے ہیں، اور کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ دیں۔ یہ لوگ ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل الٹ جائیں گے، آنکھیں پھیری کی پھیری رہ جائیں گی کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ ان کو دے۔ ٹھیک ہے۔
وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو دے، اللہ ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے، اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عطا کرے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں، خدا پر ایمان نہیں لانا چاہتے، ان کے اعمال کی مثال یہ ہے کہ جیسے چٹل صحرا کے اندر سراب ہو، جس کو پیاسا پانی خیال کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائے تو وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ سراب کیا ہوتا ہے۔ سراب کا مطلب ہوتا ہے کہ ریگستان کے اندر جو ایک ٹیلا ہوتا ہے ریت کا، وہ دور سے سورج کی روشنی میں پانی دکھائی دیتا ہے، اور لیکن جب آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، دھوکا ہوتا ہے، وہ ریت کا ٹیلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ مومن نہیں ہوتے، جو خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، یہ لے لوں وہ کر لوں، ان کا کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک آپ خدا کے دین کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ تو ایک انسان نماز پڑھنے کا بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی اس کے پاس ٹائم نہیں، اللہ کی حمد و تسبیح کرنے کا بھی اس کے ٹائم نہیں، بھاگتا رہتا ہے، ایک دکان ہے دو بنا لوں، دو ہے چار بنا لوں، میرے بینک بیلنس میں 1 کروڑ ہے تو میں 1 ارب بنا لوں۔ بس انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جس منزل پر پہنچتا ہے اس منزل پر اس کی نجات نہیں۔ بہت خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی، بہت خوبصورت، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، البتہ وہاں اللہ کو پائے گا، پھر وہ اس کا حساب پورا پورا چکا دے گا، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی ہے، جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر اندھیرے میں جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوں، یعنی ایک کافر کی مثال ایک تو اللہ تعالیٰ نے صحرا سے دے دی، اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ گویا ایک کافر کی مثال ایسے ہے کہ وہ اندھیروں میں رہتا ہے، وہ روشنی میں نہیں رہتا، وہ کسی مقصد کے تحت زندگی نہیں گزار رہا، زندگی کا عقدہ اس کے اوپر روشن نہیں ہے، تو وہ ایسے ہے کہ سمندر کی تاریکیوں کے اندر ہی وہ تیر رہا ہے، اتنی تاریکی ہے کہ اپنا ہاتھ بھی اس کو سجائی نہیں دے، اور سمندر کے پانی کے اندھیروں کے اندر موج ہی موج ہے پانی کی، اور اوپر سے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں کہ ذرا سی بھی روشنی اس تک نہ پہنچے۔ مطلب شیطان ایسے انسانوں پر قبضہ کر لیتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں پانا چاہتے یا اللہ کی ہدایت کو نہیں پانا چاہتے، شیطان ان کو ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس سے روشنی اللہ نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ اے لوگو، تم نے نہیں دیکھا کہ جو زمین اور آسمان ہے سب اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح خود جان رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، مگر اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بار بار ایک ہی میسج، اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اٹھو، بے ہوشی کی نیند نہ سو جاؤ، اٹھو کچھ کرو۔ تم نے دیکھا نہیں اللہ بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے، پھر ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو طے بطے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے۔ اور اسی طرح جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے ان کے اندر اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے اور جس پہ چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک ہے کہ گویا آنکھوں کو اچک لیے چلی جاتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر اللہ ہی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، جو اپنے ذہن کو کھول کر خدا کے نظام کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت نشانیاں ہیں اللہ کی اس کائنات کے اندر۔ ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، تو ان میں کوئی اپنے 2 پاؤں کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں کے بل چلتا ہے۔ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت ہے۔ اتنی ویرائٹی اس کائنات کے اندر، اتنی نو بنو قسم کی چیزیں، آپ کی عقل حیران نہیں ہوتی کہ اللہ نے یہ سارا کچھ کتنی قدرت سے پیدا کیا، کتنی طاقت ہے اللہ کے پاس۔ تم اللہ کی اس قدرت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کر دی ہیں
کہ لوگ سمجھیں اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھاتا ہے. یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں. انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ محمد ان کے درمیان باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت موڑ جاتا ہے. البتہ حق ان کو ملنے والا ہو، وہ رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے؟ یا اے رسول جو ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ ہرگز نہیں، یہ خود ہی ظالم ہے. ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا. حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور اس کے حدود کی پاسداری کریں گے، تو وہی ہیں جو در حقیقت اپنی منزل کو پہنچیں گے. اے محمد، یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر تم سے جہاد میں نکلنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو گے تو یہ ضرور نکلیں گے. کہہ دو جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، تم سے دستور کے مطابق اللہ کی اطاعت چاہیے کہ جب میں تم کو بلاؤں تو تم اطاعت گزار میرے پاس آؤ جہاد کرنے کے لیے. اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر روح گردانی کرو گے تو یاد رکھو رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہی جو تم پر ڈالی گئی ہے. تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے بہترین اعمال کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو اس سرزمین میں ضرور اقتدار دے گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا صحابہ کرام سے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے اور ان کے حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا بادشاہ بنائے گا. جس طرح اس سے پہلے گزرے لوگوں کو اس نے عطا کیا اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دیا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا. ان کے اس خوف کی حالت کے بعد خدا انہیں ضرور امن سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں گے تو وہ نافرمان ہوں گے. اے محمد، تم اپنے شبہات سے نجات چاہتے ہو تو مومنوں سے کہو نماز کا اہتمام کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رسول کے فرما بردار بن کر رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کیا کرو کہ سرزمین میں یہ خدا کو عاجز کر دیں گے، خدا کو مغلوب کر دیں گے. ہرگز نہیں، وہ خود بڑے عاجز ہوں گے. ان کا ٹھکانہ آگ بھی دوزخ ہے اور نہایت برا ٹھکانہ ہے. ایمان والو، تمہارے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لیے جو ہدایت ہم نے تمہیں دی ہے ان کی مزید وضاحت چاہتے ہو تو سنو. تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں سے جو بلوغت کو نہیں پہنچے 3 وقت میں تم سے اجازت لے کر آئے. یعنی باہر کا جب کوئی بندہ آئے گا تو وہ ہر دفعہ اجازت لے گا، بیل کرے گا، آپ کے گھر آئے گا تاکہ خواتین اپنا ڈریس ٹھیک کر لیں، اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیں، اور مرد اگر لیٹے ہوئے ہیں تو وہ اٹھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. البتہ تمہارے سرونٹ جو ہوتے ہیں، تمہارے لونڈی اور غلام جو ہوتے ہیں، اگر وہ بلوغت کو نہیں پہنچے، اگر وہ بالغ نہیں ہوئے، تو وہ 3 وقتوں میں تمہارے گھر میں اجازت لے کر آیا. ایک فجر سے پہلے، ایک ظہر کے بعد، اور ایک عشاء کے بعد. یہ وقت لوگوں کے آرام کرنے کا ہے اور انسان ایزی موڈ میں ہوتا ہے. لہٰذا تمہارے جو سرونٹ ہیں، ملازمین ہیں، وہ بھی تمہارے گھر کے اندر تمہارے بیڈ روم میں اجازت لے کر آئے. نماز فجر سے پہلے، جب دوپہر کو تم کپڑے اتار کر سوتے ہو، نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں. ان کے علاوہ وہ بلا اجازت آ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ان پر، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو. اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے. اللہ علیم و حکیم ہے. تم میں سے جو بچے ہیں جو بلوغ کو پہنچ جائے تو اسی طرح اجازت لے کر اسی طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں. یعنی بچے جو کل تک بچے تھے آج وہ بڑے ہو گئے ہیں، تو کل تک تو تم ان کو کہتے تھے کہ بغیر اجازت کے آ جاؤ، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا پتا، 10 سال کا لڑکا ہے، 8 سال کا لڑکا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو تو خواتین کے پوشیدہ چیزوں کا علم ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ بچے بالغ ہو جائیں، 14-15 سال کے ہو جائیں، ان کو خواتین کی باتوں کا ادراک ہونے لگ جائیں، تو پھر یہ نہ سمجھو کہ یہ تو بچے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے سامنے ہم گھما پھرا کرتے تھے. اب وہ بالغ ہو گئے ہیں، اب ان کے دل کے جو احساسات اور جذبات ہیں وہ بدل گئے ہیں. تو لہٰذا اب ان کو بھی کہو کہ جب وہ گھر میں آئیں گے تو وہ اجازت لے کر آئیں گے.
ٹھیک ہے، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور بوڑھی عورتیں جب اپنے نکاح کی امید نہیں رکھتی، اگر وہ اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دیکھیے اسلام کتنا لبرل ہے، اسلام کتنا اپ ٹو دا مارک بات کرتا ہے۔ مطلب یہ کہا کہ وہ خواتین جو بوڑھی ہو گئی ہیں، جو جن کے جسم کے اندر وہ کشش نہیں رہی، یا وہ نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں، تو مجھے اللہ کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں اگر وہ اپنا دوپٹہ اتار دے۔ مطلب دوپٹہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں الٹ حساب ہوتا ہے، لڑکیاں دوپٹے اتار دیتی ہیں اور جو ایجڈ خواتین ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی چادریں لے کے باہر نکالتی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الٹ کہا کہ بوڑھی عورتیں جو ہیں ایجڈ، جن کے نکاح کی اب کوئی امید نہیں، یا جن کے معاملہ ہے، وہ اگر دوپٹہ نہ بھی لیں تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، خدا تعالیٰ ان کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو اور اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ دوپٹے اپنے جسم کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ یعنی دوپٹہ اس لیے نہ اتارے کہ آج کل فیشن ہے، آج کل فیشن ہے اس لیے دوپٹے نہ اتارے، بلکہ اس لیے اتارے کہ اب مجھ سے دوپٹہ جو ہے وہ، میں اس ایج کی ہو گئی ہوں، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، میں گر سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت دی، تاہم وہ بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے۔ اللہ ان ہدایات سے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے کے لیے، نہ مریض کے لیے، نہ خود تمہارے لیے کہ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر پرست بچوں کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کہیں بھی تم جاؤ، مرد عورتیں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، جو بھی کرو خدا کو کوئی اس میں گناہ نہیں کہ مرد عورتیں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں یا الگ الگ کھانا کھائیں۔ البتہ مقصد یہ ہے کہ جب اپنے دوست، اپنے یار، اپنے بھائی کسی کے گھر میں بھی جاؤ، پہلے سلام کرو۔ اللہ کی طرف سے مقررہ کی ہوئی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اللہ تمہارے لیے اس طرح آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہہ دیا کہ مرد اور عورتیں کسی فنکشن پر، کسی جگہ پر، کسی پارٹی میں علیحدہ علیحدہ بھی بیٹھ سکتی ہیں اور جوائن ہو کر بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ عورتیں اپنا جو اللہ نے ایٹیکیٹس بتائے ہیں ان کے مطابق انہوں نے ڈریس پہنا ہو، اور دوسری یہ ہے کہ مردوں نے اپنے طریقے سے شائستہ لباس پہنا ہو، اور جب کسی کے گھر جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کر جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد علامہ نے کہا یہ ساری لسٹ آپ کو بتا دی، پھوپھیوں کے گھروں میں، چچاؤں کے گھروں میں، باپوں کے گھروں میں، بھائیوں کے گھروں میں، دوستوں کے گھروں میں، اپنے ملازموں کے گھروں میں، جہاں بھی چاہو اکٹھے بیٹھو، علیحدہ علیحدہ بیٹھو، لیکن خواتین اپنے سینے کو کور کرے اور مرد جو ہیں وہ اپنی نظروں میں پاکیزگی رکھے اور بہت باحیا لباس پہنا ہو۔ اللہ تمہارے لیے اس طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہی پاکیزگی تمہارے طرز عمل میں بھی چاہیے، اس لیے کہ مومن تو در حقیقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لے کر آیا، اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہیں جاتے۔ یعنی یہ لوگ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کی محفل سے نہیں اٹھتے، اور منافق جو ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سخت حکم نازل ہونے والا ہے تو وہ آنکھیں بچا کے گزر جاتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان سے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو اے محمد، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کی شفقت اپنے بندوں پر ہمیشہ رہتی۔ تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے۔ وہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے بلانے کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے تم دوست ایک دوسرے کے بلانے پر جو رویہ رکھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے اور اس طرح کا بیہیویئر نہ رکھا کرو۔ فوراً بھاگو اور دیکھو کہ نبی تم سے کیا کہہ رہے ہیں۔
आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, अल्लाह उनको खूब जानता है, जो तुम में से एक दूसरे की आड़ लेते हुए कैसे चले जाते। मुनाफिक जो हैं वो चुपके चुपके निकल जाते थे कि कहीं हमें कोई सख्त हुक्म या जिहाद का हुक्म ना मिल जाए। तो उन लोगों को डरना चाहिए जो रसूल के हुक्म से गुरेज करके उसकी मुखालफत कर रहे हैं, कि उन पर कोई आजमाइश ना आ जाए या उनको दर्दनाक अजाब ना आ पकड़े। सुनो, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है, बिलाशुबा। जमीन और आसमान में जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह का है। तुम जिस हाल में भी हो अल्लाह उसको जान चुका है। जिस दिन उसकी तरफ लौटाए जाओगे तो वो उन्हें बताएगा जो कुछ ये करके आए। और याद रखो, अल्लाह हर चीज के बाद, खुदा ताला हमारे हर अमल को जानता है, हर काम को जानता है। लिहाजा अल्लाह ताला से डरते रहो। सूरतुल फुरकान। फुरकान के मानी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि फुरकान का मतलब है हक और बातिल को मुमय्यज करने की कसौटी। ठीक है, जैसे आप सुनार के पास जाती हैं तो सुनार के पास एक चीज होती है जिस पे रगड़ के वो बताता है कि सोना असली है या नकली है, डायमंड असली है या नकली है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इसी तरीके से ये कुरान मजीद तुमको बताता है कि तुम सही काम कर रही हो या गलत काम कर रही हो। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो फिका को तरजीह देते हैं। फला मौलाना की ये राय है, फला इमाम की ये राय है, इमाम शाफी ये कहते हैं, इमाम हम्बल ये कहते हैं, इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं। हम लोगों को ये जानना चाहिए कुरान क्या कहता है। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कुरान इस मामले में हमको क्या कहता है, अल्लाह का रसूल इस मामले में क्या कहता है। अगर कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में या आपके अहकामात में हमें वाज़ेह हुक्म नहीं मिलता, तो फिर हम फिका की तरफ रुजू करते हैं या इज्तिहाद की तरफ जाते हैं। लेकिन पहली जो वही वाली बात जो मैंने आप लोगों को एक दफा बताई थी कि हजरत मास बिन जबल एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे। तो सूरत हाल इस तरह थी कि हजरत मास जो है वो ऊंट पर बैठे हुए थे या घोड़े पर बैठे हुए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ चलते चलते उनको समझा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, ए मास, वहां तुम यहाँ से दूर हो, यमन में जा रहे हो, तुम्हारा हमसे राब्ता कम रहेगा, तो बताओ लोगों के दरमियान किस तरह फैसला करोगे। तो हजरत माज ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की किताब और आपकी सुन्नत से हुक्म लूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि अगर तुम्हें कुरान और सुन्नत से एक वाज़ेह हुक्म तुमको अगर नहीं मिलता तो तुम क्या करोगे। तो हजरत मास ने कहा, या अल्लाह, मैं इन दोनों की रोशनी से कोई हुक्म निकालने की, इज्तिहाद करने की कोशिश करूंगी। तो जिन मामलात के अंदर आप इज्तिहाद करें उनके अंदर भी आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि हमारा ये ख्याल जो है ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इंसानी राय तो बहुत बाद में आती है। तरजीह तो यही है कि सबसे पहले देखा जाए अल्लाह क्या कह रहे हैं और अल्लाह का पैगंबर क्या कह रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही। बहुत बुजुर्ग बड़ा फैज रसा है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर ये फुरकान नाजिल की, इसलिए कि वो अहले आलम के लिए खबरदार करने वाला हो। वही है जिसने जमीन और आसमान की बादशाही ली, उसने अपनी कोई औलाद नहीं बनाई, उसकी बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं, उसने हर चीज को पैदा किया और उसका एक खास अंदाजा ठहराया। मगर लोगों का हाल ये है कि उन्होंने इसके सिवा दूसरी बुत और पत्थर और मजार बना लिए हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं करते, वो खुद पैदा किए हुए हैं। उस दिन मैं अपने भाई के यहाँ गई इफ्तारी के लिए। तो मेरे भाई जो है वो काफी सोशलाइजेशन करते हैं, उनका लोगों के साथ काफी ताल्लुक रहता है। तो मैं सुनकर हैरान हुई कि ये जो हमारा लाहौर के अंदर अली हजवेरी साहब का जो कब्र है, मज़ार है, तो उसका जो गल्ला खोला जाता है, उसमें जहाँ पैसे लोग डालते हैं वो खोला जाता है, उसमें करोड़ों के हिसाब से रुपए निकलते हैं। और उसके अंदर खवातीन जिन्होंने कोई मन्नतें मानी होती हैं, कोई चीज मानी होती है, वो
चूड़ियां निकलती हैं, हार निकलते हैं, अंगूठियां निकलती हैं। तो क्या कभी अल्लाह के लिए भी तुम लोगों ने ऐसा किया? ये सोचो। अल्लाह के लिए, अल्लाह में कहते हैं मेरे देने के लिए तो उनके दिल तंग होते हैं, लेकिन अपने पत्थरों के लिए और अपनी कब्रों को देने के लिए इनके दिल बड़े फैयाज होते हैं। तो हमेशा मांगना है, अपने रब से मांगो, अपने सर को झुका दो बादशाह के सामने, ताकि कल को कोई पशेमानी आपको ना उठानी पड़े। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना मौत पर कोई इख्तियार रखते हैं, ना जिंदगी पर, ना मरे हुओं को उठाना उनके इख्तियार में है। इनके मुनकरीन कहते हैं ये कुरान में झूठ है जिसको इस मोहम्मद ने घड़ लिया है। कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में उसकी मदद की है, ये कह के उन्होंने बड़े जुल्म और झूठ का इर्तिकाब किया। यानी वो कहते थे कि सुलेमान फारसी ईरान से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते हैं। कहते हैं कि ये अगलों के अफसाने हैं जो उसने किसी से लिखवा लिए, सो वही अब सुबह शाम इस किताब में लिखने के लिए उसको सुनाए जाते हैं। इनसे कहो ये किताब अपने लफ्ज लफ्ज से शहादत दे रही है कि उसे उस परवरदिगार ने उतारा है जो जमीन और आसमान के भेद जानता है। किसी इंसान का कलाम नहीं है कुरान मजीद, किसी इंसान का कलाम नहीं, और कोई इंसान इस जैसा कलाम कहने की हिम्मत भी नहीं रखता। सारे जिन, सारे इंसान, सारी कायनात इकट्ठी हो जाए तो कुरान जैसा खूबसूरत कलाम नहीं जान सकता। हमें क्या पता कुरान कितना खूबसूरत कलाम है, कितना जबरदस्त कलाम है, दिलों की बीमारियों का कलाम है। क्योंकि हम तो इसको पढ़ते हैं अरबी के अंदर कि हमें तो समझ ही नहीं आता कि हम क्या करना चाहिए, हमें क्या, कौन सा सीधा रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है, हमें तो पता ही नहीं। तो हम कुरान को पढ़ते हुए हमें इतना सरशार क्यों हम हों? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो परवरदिगार जो जमीन और आसमान के भेद जानता है, तुम जैसे सरकशों के लिए वो उसकी जगह अजाब भी उतारता है सकता है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है और अल्लाह ताला की शफकत अपने बंदों के साथ हमेशा रहती है। कहते हैं ये मोहम्मद कैसा रसूल है, ये तो हमारी तरह खाना खाता है, अपनी जरूरतों के लिए बाजारों में फिरता है, इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं आता कि हमको भी दिखाई दे कि इसके साथ वो कर, और न मानने वालों को खबरदार करता, या इस पर कोई खजाना उतारा जाता, ज्यादा नहीं तो इसके लिए आसमान से कोई बाग होता जिससे ये खाता पीता। ये जालिम कहते हैं कि तुम लोग तो इस सेहरजदा आदमी के पीछे लग गए हो, देखो अब पैगंबर मोहम्मद तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, बिल्कुल भटक गए हैं, हो गए हैं, और कोई रास्ता ये नहीं पा रहे। बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज रसा वो जात जो अगर चाहे तो तुम्हें इससे कहीं बेहतर चीजें बख्श दे। एक नहीं, बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों, और उनमें तुम्हारे लिए महल बनवा दे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, ये बात नहीं, बल्कि इन्होंने क्यामत को जुठलाया है और क्यामत का इनकार किया, इसलिए कि हमने दोजख को तैयार कर रखा है। और जब इनको दूर ही से देखेगी तो देखते ही बिफर जाएगी, और इसका बिफरना और धाड़ना सुनेंगे, और जब उसकी किसी तंग जगह से बांध कर डाले जाएंगे तो उस वक्त मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को पुकारेंगे, और ऐसी मौत जो तुमको बार बार आएगी, बार बार आएगी, और तुम खुदा की सजा में कोई कमी नहीं पाओगे। और तुम में से जो भी जुल्म का मुर्तकिब होंगे इन्हें हम अपना बड़ा अजाब चखाएंगे। तुमसे पहले भी जितने रसूल हमने भेजे हैं वो सब खाना खाते थे, बाजारों में चलते फिरते थे। ईमान वालों, हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश बना दिया है, तो बोलो इन सब बातों पर सब्र करते हो? तो मुतमईन रहो ए मोहम्मद, जो कुछ ये कर रहे हैं तेरा परवरदिगार सबको देख रहा है। इनमें से जो हमारे हुजूर पेशी का अंदेशा नहीं रखते वो कहते हैं कि तुम्हारी जगह हम पर कोई फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, ऐसा क्यों ना हुआ कि हम बराह रास्त अपने परवरदिगार को देखते। ये अपने दिल में बड़ा घमंड लेते हैं, अपनी सरकशी में बहुत बढ़ गए हैं। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन इन मुजरिमों के लिए कुछ खबरी नहीं होगी। यानी जमीन पर जब इनको फरिश्ते नजर आएंगे तो फरिश्ते दुनिया का हिसाब किताब करने आएंगे, अजाब लेकर आएंगे, इनके लिए कोई अमन का पैगाम लेकर नहीं आएंगे। ये उनको देखकर चीख उठेंगे, पनाह पनाह पुकारेंगे, और उन्होंने जो अमल भी किए होंगे हम उनकी तरफ बढ़ेंगे और उन्हें उड़ती हुई खाक बना देंगे। दुनिया परस्ती, पैसे की हवस, अल्लाह के कलाम से दूर रहना, इनके जो अमल भी होंगे वो खाक बन के उड़ जाएंगे। और उस दिन जन्नत के लोग बेहतरीन ठिकाने और निहायत अच्छी आरामगाह में होंगे। जिस दिन आसमान एक बदली के ऊपर से फट जाएगा, वो नमूदार होगी और फरिश्तों के जत्थे उतार दिए जाएंगे। क्यामत के दिन, उस दिन हकीकी बादशाही सिर्फ खुदाए रहमान की होगी।
وہ दिन मुनकरों के लिए बड़ा सख्त होगा, जिस दिन जालिम अपने हाथ हंसे से काटेगा और कहेगा काश मैंने रसूल के साथ राह हक अख्तियार की होती, हाय मेरी बदबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता, उसी ने गुमराह करके मुझे खुदा की याद दहानी से बहका दिया। इसके बाद वो मेरे पास आ चुकी थी। इरशाद हुआ शैतान इंसान के साथ बड़ी बेवफाई करने वाला है। और रसूल कहेगा परवरदिगार मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, और जिस तरह तुम्हारे दुश्मन बनकर उठ खड़े हुए हैं ए पैगंबर, हमने इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है। तुम इत्मीनान रखो ए मोहम्मद, तुम्हारा परवरदिगार रहनुमाई और मदद के लिए काफी है। ये मुनकरीन कहते हैं कि कुरान सारे का सारा इसके ऊपर एक ही वक्त में क्यों नहीं उतार दिया गया। मुनकरीन कहते हैं कि मोहम्मद ये क्या कि थोड़ा थोड़ा कुरान नाजिल होता है, अल्लाह मियां ने एक ही वक्त में सारा कुरान क्यों नहीं नाजिल कर दिया। हमने ऐसा किया है इसलिए कि इसके जरिए से हम तुम्हारे दिलों को मजबूत करें, और यही सबब है कि हमने इसको ठहर ठहर कर उतारा, सिचुएशन के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक, इतना कि तुम उसको कबूल कर सको। अगर पूरे का पूरा कुरान एक ही वक्त में अल्लाह उतार देता तो तुम्हारे लिए एक ही वक्त में इसको समझना मुश्किल हो जाता। ये लोग जो इतराज भी तुम्हारे पास लेकर आए, इनका ठीक ठीक जवाब, उनकी बेहतरीन तो जी हम तुमको बता देंगे। अब इनके लिए दोजख ही है, जो लोग अपने मुंहों के बल दोजख की तरफ घसीटे जाएंगे, इनका ठिकाना बहुत बुरा होगा। और सबसे बढ़कर गुमराह करदा राह यही है। हमने मूसा को भी इस तरह किताब अता फरमाई और इसके साथ उनके भाई हारून को भी उसका मददगार बनाया। फिर दोनों को हुक्म दिया कि इन लोगों के पास जाओ जिन्होंने इन दोनों की तरफ से इत्माम हुज्जत के बाद बिलाखिर हमारी आयतों को झुठलाया, तो हमने भी इनको पामाल कर दिया। यानी ये जो बनी इसराइल थे, इन्होंने अपने नबियों का इनकार किया तो हमने इनको पामाल कर दिया। और उस वक्त को याद करो जब नूह की कौम ने रसूलों को झुठलाया तो उनको भी हमने गरक कर दिया और लोगों के लिए इन्हें इबरत की एक निशानी बना दिया। इस तरह के जालिमों के लिए आगे भी हमने एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। आद समूद असहाबुर रस आद समूद असहाबुर रस, ये जो हैं इनके अलावा जो कौम लूत के लोग हैं या दूसरी कौमों के दरमियान बहुत से हमने हलाक किए। इनमें से हर एक को हमने पिछली कौमों की मिसालें देकर समझाया और वो नहीं समझे तो बिलाखिर हमने इन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया। ठीक है, नीस्तो नाबूद का मतलब होता है इनका सफाया मैंने दुनिया से कर दिया। इन कौमों का बार बार जिक्र इसलिए आता है और हमारे लिए बार बार इसलिए आता है कि हम संभले, हम बचने की कोशिश करें। बाकी लोगों का अंजाम देखकर हम ये करें कि या अल्लाह हमारा ये अंजाम कहीं ना हो जाए। ये कुरैश के लोग तो इस बस्ती से गुजरे भी हैं जिन पर हमने पत्थर बरसाए थे, यानी कौम लूत का जिक्र है। फिर क्या उसको देखते नहीं? नहीं, ये बात नहीं, बल्कि वो दोबारा उठाए जाने की उम्मीद नहीं रखते। चुनाचे इसका नतीजा ये है कि ये जब भी तुम्हें देखते हैं तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ए मोहम्मद की। अच्छा यही है जिसको खुदा ने अपना रसूल बनाकर भेजा, इसने तो हमारे माबूदों से हमें दूर कर दिया था अगर हम उसकी परस्तिश पर जमे न रहते। इन्हें इस बात पर इसरार है, दरा हाल ही कि वो वक्त अभी ज्यादा दूर नहीं, जब ये अजाब देखेंगे तो खुद जान लेंगे कि कौन बहुत ज्यादा भटका हुआ है। हमने उस शख्स को देखा है मोहम्मद जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। फिर क्या तुम उसका जिम्मा ले सकते हो जब वो खुद ही अपनी ख्वाहिशात का मुरीद बनना चाहता है? तो ए मोहम्मद तुम उसको कैसे हिदायत दे सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर सुनते और समझते ये तो महज जानवरों की तरह है। जैसे जानवर को अक्ल शऊर नहीं होता, इसी तरह इन लोगों को भी अक्ल शऊर नहीं। लोगों की सस्ती को छोड़कर इन बुतों की परस्ती पर जमे हुए हो। तुमने देखा नहीं अपने परवरदिगार को कि किस तरह रात का साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो इसको इसी तरह ही रखता, दुनिया इसी तरह तारीख रहती, कभी दिन चढ़ता ही ना। फिर देखते नहीं कि हमने सूरज को इस पर दलील बनाया, फिर इसी से आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अपनी तरफ समेट लेते हैं। ये खुदा की निशानियां हैं, बड़ी कुदरत वाली निशानियां हैं अगर तुम समझना चाहो। वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और इसमें नींद को बाइस रहमत बनाया और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। वही है जिसने अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को बशारत बनाकर भेजता है। लोगों तुम देखते नहीं कि हम आसमान से पानी पाकीज़ा उतारते हैं कि इससे तुम्हारे शहर की मुर्दा जमीन में जान डालें और अपनी मखलूकात में बहुत से जानवरों और इंसानों को इससे सैराब करें यानी पानी दें। हमने इस कुरान को इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया। तो ए मोहम्मद
تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کرے، مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے بھی بھیجیں یہ نہیں مانیں گے۔ اور ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کرو، اور اسی قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ ان کو پیغام پہنچاتے رہو، اور انہیں بتاؤ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چھوڑ دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والے، دوسرے کا پانی کھاری ہے نہایت کڑوا، یہ دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے اور ایک اٹل رکاوٹ ہے۔ یعنی ایک دریا بہتا ہے، ایک سمندر بہتا ہے، آدھا پانی میٹھا ہوتا ہے آدھا پانی کڑوا ہوتا ہے، اور ان کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہوتا ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے، اور وہاں ان کو ضرورت نہیں پانیوں کو کہ وہ ایک دوسرے کو کراس کرے۔ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے خاندان سسرال ٹھہرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب محمد بڑی قدرت والا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ منکر تو اب اس کے آگے اپنے رب کے حریف بنے ہوئے ہیں۔ حریف کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے بالمقابل کھڑا ہو کے اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ محمد بس تم کو ایک بشارت دینے والا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو میں اسی پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا مگر یہی کہ جو چاہے اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کرے۔ تم اس جیتے پر بھروسہ کرو جو مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، وہ ان سے خوب سمجھ لے گا۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہ کافی ہے، جس نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنے عرش حکومت پر جا بیٹھا۔ وہ رحمان ہے تو تم اس کی شان اسی سے پوچھو، اسی کو جاننے والا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ تو کہتے ہیں کیا رحمان ہے، ہم اس کو سجدہ کریں جسے تم سجدہ کرتے ہو، اور ان کی نفرت کی چیز اور بڑھا دی۔ خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، پتھروں کے سامنے کرتے، مزاروں کے سامنے کرتے، انسانوں کے سامنے کرتے، مگر رب کائنات کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ لوگوں کس سے انحراف کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ بہت فیض رسا وہ ذات جس نے آسمانوں میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کہتے ہیں جگہ جگہ ہم نے مضبوط قلعے بنائے ہیں جہاں خدا کے فرشتے پہرہ داری کرتے ہیں کہ کوئی شر والی مخلوق آسمان پر دردرازے نہ۔ اور اس آسمان پر اللہ نے ایک سورج بنایا، چمکتا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ ان کی جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے وہی رحمان ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے۔ دیکھیں یہ وہ پکچر ہے مومن کی جو اللہ تعالیٰ مومن کے اندر اوصاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہی رحمان ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ کتنا بڑا منصب اس کے پاس آ جائے، کتنی بڑی بادشاہت اس کے پاس آ جائے، کتنا بڑا نام اس کے پاس آ جائے، وہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے کبھی اس کی گردن میں تناؤ نہیں آتا، وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اور جاہل جب اس سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جب ایک پڑھا لکھا آپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بہترین بات کر رہا ہے، لاجیکل بات کر رہا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ نہیں بھائی میں نے نہیں ماننا، تم جو مرضی دلیل لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان سے ایک بات کرو، اور پھر اگر وہ تم سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سلام کہہ کے رخصت ہو جاؤ۔ جی، اور راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب بڑا جان لاگو ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی میں اڑاتے ہیں نہ تنگی پیدا کرتے ہیں، ان کا خرچ اپنے اوپر بھی اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے کو آگ نہیں لگاتے نمائش کے طور پر، نہ ہینڈ ٹو ماؤتھ خود رہتے ہیں، اور نہ لوگوں کو خرچ ایسا ہو کہ نہ کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ کرنا ایک اعتدال کی راہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ خیر الامور اوسطها، آپ کے ہر عمل میں میانہ روی ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا
کہ آپ عبادت کے معاملے میں بھی ایون یہ پتا چلا کہ دو خواتین تھی جن کے بارے میں یہ پتا چلا کہ ایک خاتون جو ہے وہ بہت روزے رکھتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے۔ دوسری عورت ہے جو 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اعتدال کے ساتھ عبادت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خاتون جو اعتدال کے ساتھ کرتی ہے کام، اعتدال کے ساتھ کرتی ہے، اپنے جسم کو بھی ٹائم دیتی ہے، اپنے بدن کے بھی ریسٹ کا خیال کرتی ہے، اور دنیا کے بھی کچھ کام کرتی ہے، اللہ کے بھی کام کرتی ہے، یہ بہترین رویہ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے تو سب کچھ چھوڑ دینا ہے، میں نے کچھ بھی دنیا کا کام نہیں کرنا اور ہر وقت مصلے پہ بیٹھے رہنا ہے، ہر وقت قرآن پڑھنا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں، ملازموں کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں، آپ نے کہا کہ یہ خاتون آئیڈیل خاتون نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں، کھانا پینا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، جو بھی معاملہ ہو، میانہ روی، ہر چیز میں اللہ میانہ روی کو پسند ہے۔ تو اس لیے ہمارے پیغمبر نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ بہترین اعمال وہ ہے جس میں تم میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت کنجوسی، نہ بہت زیادہ فراخ دلی کے گویا پیسے کو آگ لگائے۔ جو گناہ یہ شخص کرے گا اس کا نتیجہ بھگتے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس پہ ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا، بہترین اعمال کیے، تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ کی شفقت ابدی ہے، اور جو توبہ کرے، اچھے عمل کرے، اس کو مطمئن ہونا چاہیے کہ اس کے لیے وہ سرخ روئی کی طرح، سرخ چہرے کے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح وہ کامیابی کے ساتھ لوٹتا ہے۔ اور ایمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی بےہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ جب انہیں پروردگار کی آیتوں کے ذریعے یاد دہانی کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ یہ بات المیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھے بغیر جو قرآن پڑھتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے ڈیمانڈ کی ہے ہم وہ پورا نہیں کرتے، تو وہ قرآن کی ہدایت پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں، ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہی ہے جن کو ان کی ثابت قدمی کے سلے میں بہشت کے اونچے اونچے محل ملیں گے، اور وہاں اداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے۔ فرشتے کریں گے مرحبا مرحبا، آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے یہاں، بیٹھیے یہاں، تشریف لائیے، آپ کے مہمان نوازی کے لیے بہت کچھ حاضر ہے، آپ کچھ لیجئے، اور فرشتے ان کی خدمت میں جتے جائیں گے اور ان پر ہمیشہ رہیں گے بسنے ٹھہرنے کی۔ کیا اچھی جگہ نہیں ہے یہ جنت؟ دنیا تو پانی کا بلبلا ہے، تو ہمیشہ کی عیش و عشرت پانے کے لیے اور ایک اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے کہ کیا یہ جنت اچھی جگہ نہیں ہوگی؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء، شعراء کا مطلب شاعر کی جمع، شعراء شاعر کی جمع ہے، اور بہرحال یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے شاعری کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر قافیہ ردیف ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد نہ تو شاعر ہے نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو اس کی زبان پہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے شہر کے بڑے بڑے ان کو جادوگروں کو بلایا تھا اور ان کا مقابلہ ہوا تھا، اور آخر میں پیچھے آپ نے پڑھا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا اتنا بڑا تو وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تیرے رب پر ایمان لائے۔ تو یہاں یہ سورۃ شعراء ہے، شعراء کا مطلب ہے شاعر کی جمع، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہ تو آپ شاعر ہیں نہ آپ شاعری کرتے ہیں، بلکہ وہ قرآن کی تصدیق ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ تاسین میم، اب یہ توئے والا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توئے جہاں بھی آتا ہے وہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے،
یہ سورۃ तासीन मीम है, ये उस किताब की आयतें हैं जो अपना मुद्दा वजाहत के साथ बयान करती है। शायद तुम इस गम में मोहम्मद अपनी जान खो दोगे कि ये ईमान नहीं लेकर आते। मोहम्मद तुम घुल घुल कर रह जाओगे कि तुम्हारी कौम के लोग ईमान नहीं लेकर आते और कहीं इन पर खुदा का अजाब ना आ जाए। अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें कि इनकी गर्दनें इसके सामने झुक जाए, लेकिन हम समझा रहे हैं उनका हाल ये है कि खुदाए रहमान की तरफ इनके पास जो ताज़ा याद दहानी भी आती है वो इससे एराज किए रहते हैं। तो उन्होंने जुठला दिया तो उस चीज की खबरें अनकरीब अपनी हकीकत के साथ इनके आगे जाहिर हो जाएंगी जिसका ये मजाक उड़ा रहे हैं। ये निशानियों के मुंतजिर हैं, ये मौजज़ात के मुंतजिर हैं। क्या इन्होंने जमीन को नहीं देखा कि हमने इसमें हर तरह की कितनी नफा बख्श चीजें उगाई हैं। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। ए मोहम्मद तेरा परवरदिगार इसमें कुछ शक नहीं बड़ी ताकत वाला है, लेकिन साथ ही बड़ी मेहरबानियां भी करता है। इन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जब तेरे रब ने मूसा को पुकारा कि तुम जालिम कौम के पास जाओ, कौम फिरौन के पास, क्या वो डरेंगे नहीं। उसने अर्ज किया, परवरदिगार मुझे अंदेशा है कि वो मुझे झुठला देंगे और मेरा हाल ये है कि जिम्मेदारी के एहसास से मेरा सीना घुटा चला जाता है और मेरी जबान रवा नहीं। तो आप हारून को रिसालत के लिए मेरे पास भेज दें, मेरी तरफ भेज दें। यानी हजरत मूसा ने कहा कि फिरौन बड़ा ही जाबिर बादशाह है, वो मेरी बात नहीं मानेगा। तो मेरा भाई बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, बड़ा फसीह जबान है, तो अल्लाह ताला उसको भी नबी बना दीजिए कि वो इस काम में मेरी मदद करे। उनका एक जुर्म भी मेरे ऊपर है। क्या जुर्म था उनका? उनका जुर्म ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के खानदान के एक बंदे को जो बनी इस्माइली से लड़ रहा था उसको जरा पीछे धक्का दिया कि मत लड़ो, और अल्लाह की तरफ से उसकी कजा आई थी तो वो मर गया। और वो मर गया तो फिर एक बंदा मोमिन का जिक्र आएगा कुरान मजीद के अंदर, सूरह यासीन में भी है। वो भागता भागता हजरत मूसा के पास आया कि मूसा मिस्र को छोड़ के भाग जा, क्योंकि फिरौन के दरबार में तुझे कत्ल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। तो वहां से फिर हजरत मूसा निकले और अल्लाह से कहा कि तू मुझे जहां भी उतार देगा मैं वहां पे बस जाऊंगा। तो वो मदियन में गए और मदियन में उनको मौका मिला कि वो हजरत शुएब जिनकी दो बेटियां थीं उनके घर वो मुलाजमत करें, और हजरत शुएब ने फिर उनको अपना दामाद भी बना लिया। ये वाकयात जगह जगह अलग अलग बयान होते हैं। फरमाया हरगिज नहीं, वो तुम्हें कत्ल नहीं कर सकेंगे, तो अब हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। तो दोनों बगैर किसी तरद्दुद के फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि हमें खुदावंद आलम के रसूल हैं और इसलिए आए हैं कि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो, हम उनकी तरबियत करें, उनके अंदर करिज पैदा करें। तो उन्होंने ये बात फिरौन से आकर कही तो उसने कहा, क्या हमने तुम्हें बचपन में अपने यहाँ रखकर पाला नहीं था? तुम तो बनी इसराइल के बच्चे थे, तुम्हारे तो लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था, लेकिन हमने तुमको अपने महल में परवरिश दी, और तुम वही नहीं कि अपनी उम्र के कई साल तुमने हमारे अंदर बसर किए और फिर अपनी वो हरकत की जो की, वो भाग गए, तुम बड़े ही नाशुक्र थे। फिरौन ने हजरत मूसा से कहा कि तुमने हमारा एक बंदा मार दिया था और भाग गए थे, जबकि हमने महल के अंदर तुम्हें शहजादों की तरह पाला था। मूसा ने जवाब दिया, मैंने ये किया था और मुझे इतराफ है कि उस वक्त मैं चूक गया था। फिर मुझे तुम लोगों से अंदेशा हुआ कि इसकी पादाश में तुम मुझे कत्ल कर दोगे, तो मैं तुमसे भाग गया। फिर मेरे परवरदिगार ने मुझे हिकमत और दानिश अता की और मुझको अपने पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाया, और मुझ पर एहसान है जो तुम जता रहे हो। क्या मेरे इस एहसान के बदले में तुम बनी इसराइल को गुलाम बना लोगे, मेरी कौम के लोगों को गुलाम बना लोगे कि एक जुर्म मैंने किया और तुम मेरे जुर्म की पादाश में मेरी हजारों के हिसाब से कौम को गुलाम बना रखा? फिर उन्होंने कहा, ये रब्बुल आलमीन क्या है? मूसा ने जवाब दिया, जमीन और आसमान का और कुछ इनके दरमियान है सबका परवरदिगार, अगर तुम लोग यकीन रखने वाले हो। फिर उन्होंने अपने गर्दोपेश के लोगों से कहा, सुनते नहीं। मूसा ने इस पर अपनी दावत का एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हारा भी परवरदिगार तुम्हारे बुजुर्गों का भी परवरदिगार। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बिल्कुल पागल है। हजरत मूसा को कहा कि ये खपती है। मूसा ने कहा, मजीद ये कि मशरिक मगरिब जो कुछ उनके दरमियान है सबका परवरदिगार है, अगर तुम अकल रखते हो। फिर ने ये सुनकर चिल्ला कर कहा, अगर तुम मेरे सिवा किसी और को मबूद बनाया तो ए मूसा मैं तुम्हें कैद करके रहूंगा। मूसा ने पूछा, क्या इस सूरत में भी, जब मैं तुम्हारे पास एक वाज़ेह निशानी लेकर आया? फिर ने कहा, फिर उसे पेश करो अगर तुम सच्चे हो। इस पर मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो यकायक वो जीता जागता अजदहा बन गया।
अजदहा बहुत बड़ा। और उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखने वालों के लिए दफ़्फ़तन वो चमकता हुआ निकला। उनका दूसरा मौजज़ा ये था कि वो जब अपना हाथ अपनी बगल में डालते तो वो सूरज की तरह चमकने लग जाता। फिरौन ने ये देखा तो अपने गर्दोपेश के सरदारों से कहा, ये शख्स यकीनन एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। तो बताओ तुम क्या मशवरा देते हो? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को टालिए और शहर में हर तरफ हरकारे भेज दीजिए जो बड़े बड़े माहिर जादूगरों को आपके पास ले आएंगे। चुनाचे एक मुकर्ररा दिन के तय किए हुए वक्त पर जादूगर इकट्ठे किए गए। लोगों में मनादी कर दी गई, क्या तुम लोग जमा होते हो इसलिए कि हम जादूगरों का साथ दें और वही गालिब रहते हैं। फिर जब जादूगर आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमारे लिए तुम्हारे पास कुछ सिला तो होगा ना, इनाम तो होगा अगर हम जीत गए मूसा के मुकाबले में। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और उस वक्त तुम मेरे मुकर्रबीन में शामिल हो जाओ। यानी मैं न सिर्फ तुम्हें दौलत दूंगा बल्कि मैं तुम्हें अपने पास वजारतें भी दूंगा। चुनाचे मुकाबला शुरू हुआ। मूसा ने जादूगरों से कहा, फेंको, क्या फेंकना चाहते हो? इस पर उन्होंने अपनी रस्सियां लाठियां फेंक दी। बोले, फिरौन के बुलंदी की कसम, हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपना असा फेंका तो यकायक वो उनके तिलिस्म को निगलता चला गया। वो अजदहा जो है वो सांपों को, उन उन जादूगरों के जो सांप थे, जो रस्सियां और डंडे थे, उनको निगलता चला गया जो वो बनाकर लाए थे। तो खुदा की इस निशानी को देखकर जादूगर सजदे में पड़ गए। उन्होंने बेख्तियार कहा, हम जहानों के परवरदिगार पर ईमान लेकर आए, मूसा और हारून के परवरदिगार पर। फिर उन्होंने कहा, तुमने उसको मान लिया इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत देता। यकीनन ये तुम्हारा गुरु है, उसने तुम्हें ये सारा कुछ सिखाया है। तो अब जान लो कि इसका नतीजा क्या है। मैं तुम्हारे हाथ और पांव बेतरतीब कटवाऊंगा, तुम सबको सूली चढ़वा दूंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, कोई डर नहीं, हम अपने परवरदिगार ही की तरफ लौटेंगे। इतना पक्का ईमान उन जादूगरों का हो गया कि उन्होंने कहा, जो मर्जी सजा दो, हम अपने रब की तरफ लौटेंगे, वो हमें अपनी नेमतों से नवाजेगा। हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा, इसलिए कि हम सब पहले ईमान लेकर आए। तो वही वाली बात है कि बाज़ वक़्त अल्लाह ताला किसी पर अपना रहम करना चाहता है तो एक मिनट में उसकी बुलंदी कितनी ऊंची कर देता है। अब ये जादूगर सारी जिंदगी इन्होंने बुत परस्ती की होगी, लेकिन वो एक लम्हा जिसमें उन्होंने ईमान कबूल किया, उनकी सारी जिंदगी पर भारी होगा। इसके बाद कई साल गुजरे, यहाँ तक कि हुज्जत पूरी हुई। तब हमने मूसा को वही की कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, इसलिए कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहर में हर कारे दौड़ा दिए कि ये कुछ मिट्टी भर लो, मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ शक नहीं कि अपनी हरकतों से ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं और हमें एक ऐसी जमीयत है जिसका शेवा हर वक्त चुकन्ना रहता है, लिहाजा हम इन्हें किसी फसाद का मौका नहीं देंगे। इस तरह फिरौनियों को हमने उनके बाग, चश्म खजानों और रहने की बाइज्जत जगह से निकाला। हम इसी तरह करते हैं और हमने बनी इसराइल को सरजमीन फलस्तीन में इन्हीं सब चीजों का वारिस बनाया। ये इस तरह हुआ कि मूसा निकले तो सुबह होते ही वो उन लोगों के ताकुब में चल पड़े। फिर जब दोनों गुरोह आमने सामने हुआ तो मूसा के साथी चीख उठे, ए मूसा, बनी इसराइलियों को तूने पकड़ा दिया ना फिरौन के साथ। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, इसलिए कि मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। इस पर हमने मूसा को वही की कि अपना असा दरिया पर मारो। अपनी लाठी, असा का मतलब है अपनी लाठी जो है ना वो दरिया पर मारो। आ, तो ऐसे हो गया आज समंदर जैसे एक बड़ा पहाड़। हमने दूसरे गुरु को भी ससना में उसी जगह के करीब पहुंचा दिया और मूसा को और उन सब लोगों को बचा लिया जो उसके साथ थे। फिर उन दूसरों को हमने वहीं गरक कर दिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं मानते। और मोहम्मद, तेरा परवरदिगार, इसमें शक नहीं कि बड़ा ही जबरदस्त है, निहायत मेहरबान है। और नहीं, इब्राहिम की सरगुजर सुनाओ। जब उसने अपने बाप से और अपनी कौम के लोगों से पूछा, क्या तुम पूछते हो उन पत्थरों को जिन्हें तुम अपने हाथों से तराशते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम बुतों को पूछते हैं तो तुम जो चाहे कहते रहो, हम इनकी पूजा पर बराबर जमे रहेंगे। इब्राहिम ने कहा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो या तुम्हें कुछ नफा और नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम सब जानते हैं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते देखा। इब्राहिम ने कहा, क्या तुमने इन पर गौर भी किया जिन्हें तुम पूछते हो? तुम और तुम्हारे बाप दादा तो मेरे तो ये सब दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा जिसने मुझको पैदा किया वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, वही मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शफा देता है।
ٹھیک ہے، اور مجھے موت آئے گی تو وہ مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ ابراہیم یہ سب کہہ چکا تو اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا کر۔ جب آپ کسی چیز میں کنفیوز ہوں تو یہ دعا ہے، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ الجنہ فی الفردوس جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا یخزنی یوم یبعثون۔ ابراہیم نے یہ دعا کی، اے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا کر، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، اور بعد میں آنے والوں میں میرا اچھا ذکر کرنا، لوگ میرا اچھے طریقے سے ذکر کریں، اور باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنانا، میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ بھی زبانی یاد کریں، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے۔ اس دن جنت خدا کے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے؟ آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ پھر بھی، اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی، اور ابلیس کے لشکر بھی، سب کے سب اس میں اوندے منہ جاگ گریں گے۔ وہ آپس میں لڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم کملی گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے، پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے، ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کر دیا، سو اب نہ ہمارے یہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا ہے۔ اب تو اے کاش اللہ کی طرف پلٹنا ہے تو اے کاش نصیب ہو کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اے محمد تیرا پروردگار اس میں شک نہیں کہ بڑا ہی زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کا انکار کیا۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، سو اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تمہیں مان لیں، درحال یہ کہ تمہاری پیروی تو رذیلوں نے، چھوٹے لوگوں نے کی۔ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم جو وہ کرتے رہے، ان کا حساب میرے رب کے پاس ہے، اگر تم سمجھنا چاہو۔ اس وقت وہ آگے کی طرف بڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور میں ان اہل ایمان کو خوشنودی کے لیے، تمہاری خوشنودی کے لیے دھتکارنے والا نہیں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ اس پر وہ بولے، اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے۔ بالآخر نوح نے دعا کی، اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اس لیے اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے، مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لائے انہیں نجات دے دے۔ چنانچہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، باقی سب لوگوں کو اس کے بعد ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً اے لوگوں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شبہ نہیں کہ بڑا زبردست اور انتہائی مہربان ہے۔ اسی طرح عاد کے نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے ڈرو، میری بات مانو، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچی زمین پر تم اس طرح لحاظ سے یادگاریں بناتے ہو؟ یہ عاد اور سمود کا پیشن تھا، یہ میں بار بار بتاتی ہوں کہ وہ پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر عالیشان عمارتیں بناتے تھے، اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے، گویا تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ یاد ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے زندگی بھر دنیا میں ہی رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو تو جبار بن کر ڈالو گے۔ سو اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی جنہیں تم خود جانتے ہو، اس نے تمہیں جانوروں، بیٹے، باغ، چشمے عطا کیے، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، ان کے نبی نے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے یکساں ہے اے ہود، خواہ تم ہم کو نصیحت کرو یا نہ کرو، کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو یہی عادت اگلوں کی بھی ہے، یہ محض تمہارے ڈراوے ہے، ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ بڑا ہی زبردست اور نہایت مہربان۔ سمود نے بھی اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔
کیا خیال ہے تمہارا؟ انہی نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہنے دیے جاؤ گے جو یہاں تم کو میسر ہے؟ باغ، چشموں، کھیتوں، کھجوروں جن کے خوشی آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کو کھود کر اسی کی طرح فخر جتاتے ہو، خوبصورت گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اور ان حد سے گزرنے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے، نہیں تم پر کسی طرح کسی نے برا جادو کر دیا جس سے تمہاری عقل ماری گئی، تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، اس لیے کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سالے نے کہا، معجزہ یہ ہے کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے، کوئی دوسرا جانور پانی نہیں پیے گا، اور دوسرا دن باقی جانوروں کے لیے ہے، اور سنو اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک ہولناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دی، سو پچھتائے رہ گئے، اور بالآخر انہیں عذاب نے آ لیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ بڑا زبردست بھی ہے اور معاف کرنے والا، ظالموں کو سزا دینے میں بڑا زبردست ہے، اور معافی مانگنے والوں کو معاف کرنے میں بڑا مہربان ہے۔ لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں اس سے تم پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میں کوئی بادشاہت نہیں چاہتا، میں کوئی باغ نہیں چاہتا، میرا صلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ خدا کے بندو، کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو؟ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بلکہ تم ایسے حد سے گزر گئے ہو۔ تو بولے، اے لوط، اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو یہاں سے لازمن نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے جواب دیا، کوئی پرواہ نہیں، میں تمہاری سخت عمل سے سخت بیزار ہوں۔ تب اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے انجام سے نجات فرما۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، ایک بڑھیا کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی گھر والے سب آگے، اور اس کی بیوی حضرت لوط کی بیوی نافرمان تھی، وہ پیچھے رہ گئی، اور وہ بھی عذاب کی زد میں آ گئی۔ پھر اس کو اور باقی سب لوگوں کو ہم نے ہلاک کر مارا، اور ان پر پتھروں کی ہولناک بارش کر دی۔ تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی، جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا، اور اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تیرا پروردگار اس میں شک نہیں کہ بہت زبردست نہایت مہربان والا ہے۔ اور اس طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ بن والے کا مطلب مدین والے، بن کا مطلب ہے کہ ایک جنگل تھا، مدین کے پاس، بن جنگل کو کہتے ہیں، تو جنگل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ریفرنس سے کہا کہ مدین والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب شعیب نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں پیمانہ پورا بھرا کرو، میں تم سے کہتا ہوں ناپ تول پورا کیا کرو، نمبر 2 کام نہ کرو۔ دنیا میں اسلام کا مقصد ہی لوگوں کے اندر اخلاقیات پیدا کرنا ہے، تو بد اخلاقی جس معاملے میں بھی ہوگی خدا کو نامنظور ہے۔ اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، سیدھی ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، زمین میں فساد نہ پیدا کرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا۔ اس نے جواب دیا، کچھ نہیں، تم پر کسی نے برا جادو کر دیا۔ انہوں نے کہا، شعیب، تم پر لوگوں نے کچھ جادو کر دیا، تمہاری عقل ماری گئی ہے، اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، اور ہم تمہیں بالکل جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ تو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر عذاب کا کوئی توڑا برسا دو۔ شعیب نے کہا، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ بالآخر اس نے انہیں جھٹلا دیا، تو صاحبان کے دن عذاب نے انہیں آ پکڑا، اور اس میں شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور اے محمد، تیرا پروردگار بڑا زبردست اور بڑا مہربان ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اسی آیت کو رپیٹ کر رہے ہیں کہ مجرموں کو سزا دینے میں بڑا سخت ہے، لیکن مومنوں کو معاف کرنے میں انتہائی مہربان ہے۔ یہ پہلوؤں کی سرگزشتیں ہیں، اس کتاب کے منکرین بھی یہی کر رہے ہیں، اس لیے مطمئن رہو، اس میں شک نہیں، یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس میں دل پر روح الامین لے کر، اس لیے تمہارے دل پر روح الامین وہی لے کر اترتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم کو بھی خبردار کرنے والا بنائے، نہایت صاف عربی زبان میں، اور یہ اگلے صحیفوں میں مذکور ہے، یعنی قرآن مجید کا جو ذکر ہے وہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں
کہ इनको बनी इसराइल के उलमा जानते हैं, अब ये नहीं मान रहे, और अगर हम इनको किसी अजमी पर उतार देते, फिर वो इनको पढ़ पढ़ कर सुनाता, तो फिर भी ये ईमान न लेकर आते। इन मुजरिमों के दिलों में इसी तरह हमने इसको उतारा, ये नहीं मानेंगे जब तक दर्दनाक अजाब न देख लें कि वो अचानक इन पर आ जाएगा और इन्हें खबर भी नहीं होगी। फिर उस वक्त कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत मिली। तो क्या हमारे अजाब के लिए जल्दी मचाते हो? जरा देखो, अगर हमने वो अजाब अभी ना उतारे, उसको चंद साल और टाल दे, फिर भी बहरहाल तुम्हारी नाफरमानी पर तुम्हारा अजाब तुम पर आएगा, जिससे तुम्हें डराया जा रहा है, और ये बहरामंदी इनके किसी काम ना आएगी। इन्हें मालूम होना चाहिए कि ये मोहलत इतमाम हुज्जत के लिए है। हमने किसी बस्ती को कभी इस तरह हलाक नहीं किया कि उसकी तरफ कोई नबी याद दहानी के लिए ना आया हो। पहले हम नबी और रसूल भेजते हैं जब वो कौमों को उनकी बुराइयों पर आगाह करते हैं, और हम जालिम नहीं कि इसके बगैर ही इन्हें हलाक कर दें। ये कुरान खुदा का उतारा हुआ कलाम है, इसे याद दहानी हासिल करो। इसे शयातीन लेकर नहीं उतरते, ना ये उनके लायक है, ना वो ऐसा कर सकते। हकीकत ये है कि वो गुन सुन देने के लिए दूर रखे जाते हैं। जब भी कोई बात सुनने लगते हैं, शहाबे साकिब इन पर टूट के पड़ते हैं। अब अजाब की जद में है मोहम्मद, इसलिए अल्लाह के साथ तुम किसी दूसरे को ना पुकारना, तुम भी सजा और अजाब पर हो जाओगे। अपने करीबी खानदान वालों को इससे खबरदार कर दो। जिन अहले ईमान ने तुम्हारी पैरवी की है, उनके लिए अपनी शफकत के बाजू फैला दो। लेकिन तुम्हारे खानदान के ये लोग अगर इसके बावजूद है मोहम्मद तुम्हारी बात ना माने, तो उन्हें साफ साफ बता दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो मैं इससे बरी जिम्मा हूँ। अपनी इस दावत के मरहले में उस अजीज और रहीम पर भरोसा रखो जो तुम्हें उस वक्त देखता है जब तुम रात में तहज्जुद के लिए उठते हो। तहज्जुद बड़ी खूबसूरत नमाज है, और तहज्जुद के अंदर जो सुरूर पैदा होता है, जो मोहब्बत इत्मीनान पैदा होता है, वो किसी नमाज में नहीं। और जबकि आप किसी बहुत ही खूबसूरत सूरा का वो भी करें ना, तलावत, और यहाँ तो खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मुखातिब कर रहा है। जब तुम रात में तहज्जुद के लिए उठते हो, सजदा करने वालों के दरमियान तुम्हारे आने और जाने को देखता है। बेशक अल्लाह बड़ा समी अलीम है। लोगों, ये पाकीज़ा हस्ती है जिसके बारे में तुम कहते हो कि इस पर शयातीन उतरते हैं। तुम बताओ कि शयातीन किस पर उतरते हैं? वो तो हर लपाटी बदकिरदार पर उतरते हैं, और उनकी तरफ कान लगाते हैं कि गैब से कुछ सुन बुन ले, मगर उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। और कहते हैं कि मोहम्मद तो एक शायर है, जबकि शायर तो पीछे तो बहते हुए लोग चला करते हैं। क्या देखते नहीं कि वो हर वादी में भटकते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा का की वही नाजिल होती है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो करते हैं। और जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किया, अल्लाह को बहुत याद किया, उस वक्त बदला लिया जब उन पर जुल्म किया गया। और ये जुल्म करने वाले, इन्हें जल्द मालूम हो जाएगा इनका ठिकाना क्या है। चले जी। अकूल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन